अस्सलामु अलैकुम माहिम राजपूत में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो गए। आज का बहुत ही खास वजीफ़ा मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए लेकर आई हूँ। फ़िक्र और परेशानी से निजात का वजीफ़ा। फ़िक्र ना करे मसरूफ़ हो जाए, जब फ़िक्र करते हैं खुशी रुखसत हो जाती है। फ़िक्र करने से खुशी और सेहत दोनों से हाथ धोना पड़ता है। ये नस्ली इंसानी का बहुत बड़ा मसला है, उसे समझना भी मुश्किल है और निजात हासिल करना भी। किसी दूसरी वजह के बजाय ये बीमारियों का सबब भी बनता है। हमारे चेहरे पर ज़ाहिर हो जाता है, नींद को मुतासिर करता है, भूख ख़त्म हो जाती है। इसी से दिल के दौरे, अल्सर, सर का दर्द, सांस की बीमारी का ख़तरा भी होता है। ये हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना सकता है और ज़िंदा रहने को मुश्किल बना देता है। कभी कभार ये हमारी ज़िंदगी जहन्नम भी बना सकता है और आदत की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। फ़िक्रमंद आदमी खुश नहीं रह सकता। फ़िक्रमंद होने की वजह हमारा कोई हकीकी मसला भी हो सकता है और या कोई ख्याली भी, जो हम ख्वाह मख्वाह सोचते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावट है। जब फ़िक्र करते हैं अपने मसाइल के मुतालिक सोचते हैं, लेकिन इसका अमल नहीं। हमारे मसाइल भर जाते हैं और ख़ुद को बेयारो मददगार समझते हैं। फ़िक्र से हमारी सोच दायरों में घूमना शुरू कर देती है। फ़िक्र करने से दौराने खून, दिल और सारा एसावी निज़ाम मुतासिर होता है। मैंने आज तक लोगों को ज़्यादा काम से नहीं मरते देखा, लेकिन शक की वजह से बहुत से लोगों को दुनिया से चल बसे। फ़िक्र करने के मुतालिक एक ख़ास बात यह है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये कहीं नहीं आता और ना काबू आता है, ना ये कहीं से आता है और ना काबू आता है। ये तनाव में इजाफ़ा करता है। फ़िक्र मसाइल को बढ़ा देता है, इससे इनका हल नहीं मिलता। फ़िक्रमंद इंसान यही नहीं जानता कि इसका हकीकी और ख्याली है या हकीकी है। हकीकत और तसव्वुर दोनों आपस में गिटमिट हो जाते हैं। फ़िक्र के दायरे में फंस कर रह जाता है और दायरों में चला जाता है और सोचता है। खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। कोई हल सोचने के बजाय इसकी नज़र मसाइल पर जम जाती है और उसे कहाँ लेकर जाएगी, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होता। ये इसकी तवानाई को ख़त्म कर देती है और ज़हनी और जिस्मानी थकावट का बाइस बनती है। मसाइल का हल तो मिल सकता है, फ़िक्र का नहीं। एक इंसान कैंसर के होने से फ़िक्रमंद हो सकता है, किसी हादसे में मरने से, अपनी पूंजी के खोने से, नौकरी के छूट जाने से और इस तरह के दूसरे मसाइल। फ़िक्र की कोई बुनियाद नहीं होती और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके मुतालिक लोग फ़िक्र करते हैं कोई वक़्फ़ पज़ीर नहीं होती, लेकिन हम इनसे फ़िक्र के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं और छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। जब तक बारिश ना हो, छतरी का खोलने का फ़ायदा ही नहीं। अगर एक फ़िक्रमंद इंसान ये सोचता है कि अगर वो अपने बच्चों के बड़े होने से पहले मर जाए तो क्या होगा, और फ़िक्र करता है इसका साथी दूसरी शादी करेगा, बच्चों को नज़रअंदाज कर देगा और वो सड़क पर आ सकते हैं, यतीम खाने में चले जाते हैं और इनके साथ बुरा सलूक होगा। ये इस तरह के वालिदैन, बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन अगर हम इनके फ़िक्र का जायज़ा लें तो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो और उसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही है और अपने बच्चों की देखभाल करें। कई बार एक फ़िक्रमंद इंसान ये जानता है कि इसकी फ़िक्र की कोई बुनियाद नहीं, लेकिन इसकी फ़िक्र करने की आदत पुख्ता हो चुकी होती है और फजूल बातें सोचता रहता है और इनसे बाहर निकल नहीं पाता और वो दूसरों को भी नहीं सुनता और ना नसीहत कबूल करता। फ़िक्र करना किसी मुसीबत का कबल अज़ वक्त सौदा अदा करना है जो अभी आई ही नहीं। फ़िक्र का वजूद सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। फ़िक्र मनफी ख़यालात से जन्म लेता है। ये एक नफ्सियाती इन्फेक्शन है। इसका इलाज करना चाहिए और वो ये आप खुद कर सकते हैं। उसे अपने कंट्रोल से बाहर होने दें, फ़िक्र के फंदे से बाहर निकले। ये ज़रूरी है। फ़िक्र वाले ख़यालात सोचना छोड़ दें, आराम करना सीखें।
فکر والے خیالات سے پرہیز کریں، صرف تعمیری خیالات سوچیں۔ جس لمحے میں آپ کو پتہ چلے کہ فکر اور پریشانی والے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، ان کو باہر پھینکیں، مثبت خیالات کو جگہ دیں اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں۔ کسی سے بات چیت کرنا، چہل قدمی کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو بھی آپ کا دل کرے وہ کریں، لیکن اس فکر والے پندے سے بچیں۔ اللہ سے دعا کریں اور آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ لوگ یقین کے سہارے جیتے ہیں، اس سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ اپنے فکر سے نپٹنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے، جس چیز کے متعلق آپ فکر کیا جا رہے ہیں وہ بات آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اسے اپنے دماغ میں کتنی جگہ دے رہے ہیں آپ اسے چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ بے مقصد خیالات سے بچیں، کسی بات کو ضرورت سے زیادہ وقت اور اہمیت نہ دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ واقعی کسی حقیقی چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور جب ایسا ہو تو اپنے مسائل کا تجزیہ کریں اور حل نکالیں، نہ کہ پریشان ہوں۔ کسی مسئلے کا حل نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ جیسا بھی ہو قبول کریں، بدترین کے لیے تیار ہو جائے، چاہے حالات بدترین ہوں یا اچھے ہوں۔ بدترین حالات کے لیے بد سے بدترین حالات کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کو نوکری کے چھوٹنے کا خطرہ ہے، اس کی حقیقی وجوہات کو تلاش کریں کہ کیا آپ بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں، کیا آپ اپنے کام میں مخلص ہیں۔ اگر آپ ان دو باتوں سے مطمئن ہیں، پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ اگر نوکری چلی جائے، دوسری ڈھونڈ لیں، تیسری چلی جائے، چوتھی ڈھونڈ لیں، لیکن ہار نہ مانیں اور فکر مند مت ہو، ڈھونڈیں اور انشاءاللہ آپ کو ملے گی بھی۔ کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں جس کو سنبھالا نہ جا سکے، اگر معقول طریقے سے کوشش کی جائے۔ جب آپ بدترین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کچھ برا نہیں ہو سکتا، اور اس بدترین سے آگے نہ بڑھیں۔ متبادل حل ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ جب آپ بدترین کے لیے تیار ہو جائے پھر بھی امید باقی رہتی ہے، اور جب آپ امید پہ ہو تو فکر کیوں؟ اور کہتے ہیں جب ذات اللہ کسی پہ امید ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ اتنے ذات اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسائل کا حل ڈھونڈیں اور اللہ پہ چھوڑیں۔ مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم پریشان نہ ہوں، حالات کو قبول کریں اور آگے بڑھیں۔ خود سے پوچھیں اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے حل کے لیے بہترین راستہ کیا ہے۔ کسی سے مدد مانگنے میں ہرگز نہ گھبرائیں۔ لوگ اپنے 90% وقت کسی ایسی پریشانی کے متعلق سوچنے میں لگا دیتے ہیں جو وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ فکر کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتے۔ اپنے وقت کی قدر کریں۔ میں نے کبھی بھی ایسی صحت مند انسان سے نہیں ملی جسے اپنی صحت کا فکر ہو، یا ایک حقیقی طور پہ اچھا انسان جسے اپنی روح کا فکر ہو۔ آج کل لوگ صرف اور صرف دوسروں کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، آنے والا کل کیا ہوگا، جبکہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہی نہیں رہتی، اور اس طرح ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب آپ فکر سے بچنا سیکھ لیں تو اپنا سارا وقت مسائل کو حل کرنے میں لگا دیں۔ اگر آپ نے بدترین کو قبول کر لیا، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کبھی نہیں رکے گی، اور جو کچھ بھی ہوگا اس سے نپٹنا جا سکتا ہے۔ بہترین منصوبہ بندی کریں، ہمیشہ اچھی توقعات رکھیں، مثبت سوچیں، اچھا سوچیں۔ تھکاوٹ بھی ہمیں فکر مند بنا دیتی ہے۔ ایک تھکا ہوا دماغ زیادہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اور نہ صحیح سوچ سکتا ہے۔ تھکاوٹ منفی جذبات کے لیے مذاہبت کمزور بنا دیتی ہے، اور آپ سوچتے چلے جاتے ہیں اور ایک خیالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک اہم نکات بتاتی ہوں، فکر اور خوشی دونوں کبھی ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ فکر انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ فکر بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ فکر کے دائروں کو توڑ دیں، خود اس کی گرفت سے بچائیں۔ آرام کریں، اپنے مسائل پر نظر ڈالیں، ان سے فرار نہ ہوں، سامنا کریں، ان کا حل ڈھونڈیں، اور ان کا نہ ملنا تو نظر انداز کر دیں اور آگے بڑھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ فکر کرتے ہیں کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے، اور فکر کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں اور نماز کی پابندی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو
استغفار کثرت سے پڑھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آپ کو ایک حدیث کا بیان کا واقعہ بھی دے چلوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ کے بدامنی کے زمانے میں جب کفار سے شدید ترین جنگ ہو رہی تھی، غزوہ احزاب کے موقع پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اس کا ورد رکھے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم استراتنا وآمن اوراتنا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتی ہوں، اللہم استراتنا وآمن اوراتنا۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لے اور ہمیں گھبراہٹ اور فکر مند اور امن نصیب فرما۔ اس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ میں آپ کو ایک دفعہ ترجمہ پھر سناتی ہوں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی آیت یا کوئی وظیفہ کریں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا کریں، اس کو دماغ میں رکھ کے وظیفہ کیا کریں تو اس کی زیادہ اثر ہوگا۔ اے اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لے اور ہمیں گھبراہٹ سے امن نصیب کر۔ سبحان اللہ۔ آپ کوشش کریں، اور جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو تو کیا کہتے ہیں، پہلے آپ اپنی پریشانی کو سائڈ پہ کریں، اس کے بعد آپ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فکر مندی اور پریشانی ختم ہو جائے گی اور مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، آپ بیمار ہے، دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے، اسی طریقے سے اگر آپ وظیفہ کریں گے ساتھ پرہیز بھی کریں گے، یعنی کہ اپنے دماغ سے منفی سوچ کو نکال دیں گے، اچھا سوچیں گے، اور ساتھ وظیفہ یعنی کہ جو میں نے آیت آپ کو بتائی وہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے دعا درود پاک استغفار کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں ایسی ہی ختم ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں، اور ہماری ویڈیو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔